اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی تعلیمات میں اور انبیاء علیہم السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کے جو وارث اور جانشین ہیں اللہ والے علماء، انہوں نے اپنے فرمودات ملفوظات اور ارشادات میں دنیا اور آخرت کا ایک تقابلی جائزہ مختلف انداز سے انسان کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں جس کے لیے تم مارے مارے پھر رہے ہو۔ اس دنیا کے بعد ایک اور جہان آ رہا ہے جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ اگر تمہیں ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا کہ اگر انسان کو آخرت کی پوری حقیقت پر یقین آ جائے اور سمجھ میں آ جائے اور اس کی ایک جھلک دکھائی دے جائے تو اس کو یہ دنیا ایک گند نظر آئے اور کوڑا کرکٹ نظر آئے اور اس کو اپنی زندگی سے گھن آنے لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب ایک سوسائٹی ہے ہماری، ماشاء اللہ فیڈریشن سوسائٹی ہے، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، اور ایک جگہ وہ ہے جہاں ساری سوسائٹی والے گند ڈالتے ہیں، کوڑا ڈالتے ہیں۔ ایک آدمی بنگلے کو چھوڑ کے اپنا بستر اس کوڑے کے ڈھیر کے اوپر بچھا لیتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا، کیسے لگے؟ یہ تو اللہ پاک کا ایک حکیمانہ نظام ہے کہ اس نے اس جہان کو اور اس جہان کی ہر چیز کو عام انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔
اگر اس کی حقیقت کھل جائے نا تو یہ دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے، کوئی آدمی کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور پھر اس سے اندازہ کرے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا دل، گردہ اور جگر ہے کہ انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے جو سچے وارث ہیں ان کو بھی 100% اس پر یقین ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر جنت اپنی ساری لذتوں سمیت ہمارے سامنے آ جائے تو آپ کی زبان مبارک سے سن کر کے ہمارے دلوں میں جو یقین پیدا ہوا ہے اس یقین میں رتی بھر اضافہ نہ ہو، اتنا ہمیں یقین۔ تو انبیاء کے جو سچے وارث ہیں ان کو بھی ایسا ہی یقین ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، دنیا میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، رہتے ہیں، ہنستے ہیں، سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ آگے ہونے والا کیا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب کہ اللہ نے اور اللہ کے پیغمبروں نے اور اللہ والوں نے ایک تقابلی جائزہ بیان کیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے تمہیدی طور پر ایک دو باتیں میں عرض کروں گا، پھر وہ تقابلی جو خلاصہ ہے نا وہ عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، ساری تعلیم اسلامی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے، اور آپ کا ارشاد بھی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ سارے گناہ جو انسان سے ہوتے ہیں، سارے گناہوں کی بنیاد اور جڑ یہ دنیا کی محبت ہے۔ جب یہ دنیا کی محبت دل کی گہرائیوں میں رچ بس جاتی ہے تو پھر آدمی کو حلال اور حرام کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی، پھر نمازیں اس کی جاتی ہیں، زکوٰۃ دینے کو دل نہیں کرتا جب دیکھتا ہے کہ 40 لاکھ میں پورا 1 لاکھ دینا پڑے گا۔ کئی ایسے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ حکومت کے کاغذات میں شیعہ لکھوا دیتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جب سال پورا ہو رہا تھا پورا مال بیوی کی ملکیت پہ دے دیتے ہیں، جب وہ تاریخ گزر جائے گی تو مجھے دے دیں۔ حج کرنا، کتنے ایسے ہیں کہ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے اس سال تو اب اور مہنگا ہو گیا، 10 لاکھ لگے گا بھائی، 10 لاکھ لگاؤں حج پر میں۔ تو یہ دنیا کی محبت یہ سارے گناہوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کو جو تقابلی جائزہ بیان فرماتے ہیں نا اس کا یہی مقصود ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ دل سے نکلے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 4 قسمیں اٹھا کر کے ارشاد فرمایا ہے، والذاریات ذروا فالحاملات والعادیات ذبح، گھوڑوں کی قسمیں اٹھائیں، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ایک چھوٹ نہیں گیا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہ گھوڑوں کی قسمیں اللہ پاک نے اٹھائیں کہ مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو دوڑتے ہیں اور ایسے دوڑتے ہیں کہ ان کے دوڑنے کی وجہ سے ان کے منہ سے ہف ہف کی آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، دوڑتے ہیں اور ایسا دوڑتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے جو لوہے کے نال لگے ہوتے ہیں وہ جب پتھروں کے اوپر پڑتے ہیں تو آگ کی انگارے نکلتے ہیں، شعلے نکلتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے وہ دوڑتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور وہ اپنے ساتھ گرد و غبار کا ایک طوفان اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا،
اور وہ ایسے با وفا ہیں اپنے مالک کے کہ تیروں اور تلواروں کی بارش میں گھس جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے۔ یہ قسمیں اٹھا کر کے اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا اور نافرمان۔ یہ قسم اللہ نے اٹھائی، اور مقصود اس قسم کے اٹھانے سے اللہ پاک کا یہ ہے کہ یہ کیوں ناشکرا اور نافرمان ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے دل کی گہرائیوں میں اصل میں دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے ایک دعوت فکر دی، اے انسان یہ جو گھوڑا ہے نا، اس کے مالک نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، وہ اس کا مجازی مالک ہے۔ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے اس نے اس کو خریدا ہے، اور 2 وقت اس کے سامنے چارہ ڈال دیتا ہے اور اس کو پانی پلا دیتا ہے، بس اس سے زیادہ اور کیا کرتا ہے۔ لیکن یہ اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ تجھے تو میں نے پیدا کیا ہے، تیری ساری ضروریات کا میں نے انتظام کیا، میں تیرا حقیقی مالک ہوں، تو میرا ناشکرا اور نافرمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں دنیا کی محبت جو ہے نا وہ کیا ہے، گھسی ہوئی ہے۔ جب تک وہ نہیں نکلے گی اس وقت تک یہ سیدھی لائن پر آ ہی نہیں سکتی۔ سورہ نجم میں اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اے میرے محبوب جو آدمی ہماری یاد سے اعراض کرنے والا ہے آپ اس کا خیال دل سے نکال دیں۔ کون ہے وہ؟ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس کا منتہائے مقصود صرف بس دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد کیا ہوگا ایسی کوئی سوچ ہی نہیں اس کے دل میں۔ اس کے بعد بڑا عجیب جملہ فرمایا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اس کے پاس جتنا علم اور ہنر ہے اس کا منتہائے مقصود صرف دنیا کی کیا ہے زندگی۔ جتنی ڈگریاں ہیں وہ ساری ڈگریاں دنیاوی علم و ہنر کی، اس کا مقصود پیٹ اور معدے کو پالنا، عیش و عشرت اور دنیا کی لذتیں، یہ اس کا مقصود ہے۔ اسی جمعے میں کسی موقع پر میں نے کہا تھا 4 بیٹے اللہ نے دیے ہیں، ایک کو ڈاکٹر بنایا ہے، ایک کو انجینئر بنایا ہے، ایک کو سائنسدان بنا دیا ہے، اور آج کل ایک کو سیاست دان بنا دیا، جو مشکل وقت میں سب کو نکالے گا۔ اللہ کے بندے، اللہ نے کتنا کرم کیا تھا تجھے۔ کئی لوگ ہیں برس ہا برس شادی کو گزر جاتے ہیں، بچے پیدا ہی نہیں ہوتے، ایک شادی، دوسری شادی، تیسری شادی، 4 شادیاں بھی بعض لوگوں نے کی ہیں، وہ اولاد نہیں ہوتی۔ تجھے اللہ نے کیسا کرم کیا، تیرے گھر کو آباد کر دیا۔ تو ایک کو اللہ کے بندے قرآن کا حافظ اور قاری تو بناتا نا، دین کا مفتی اور عالم تو بناتا نا، جو تیرے آخری وقت میں تیرے کام آتا، دنیا میں بھی کام آتا، اور آخری وقت میں تیرے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا، تیری روح آسانی کے ساتھ نکلتا، پھر سنت کے مطابق تجھے خود غسل دیتا، باہر سے آدمی نہ منگوانا پڑتا، اپنے والد کی آخری خدمت وہ خود سر انجام دیتا، سنت کے مطابق تجھے کفن دیتا، اور پھر تیرا نماز جنازہ خود پڑھاتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے
کہ بزرگ بار بار کہتے تھے بھائی دعا پڑھنا اور ہوتا ہے مانگنا اور ہوتا ہے، تو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب میں نے اپنے والد کا جنازہ خود پڑھایا تو پھر پتہ چلا کہ دعا پڑھنے میں اور مانگنے میں کیا فرق ہے۔ تو تیرا جنازہ وہ خود پڑھاتا، پھر سنت کے مطابق تجھے قبر میں اتارتا، سارے خلاف سنت میت کو قبر میں اتارتا۔ میت کو قبر میں رکھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے بھائی؟ جیسے سونے کا مسنون طریقہ ہے۔ پہلے سونے کا مسنون طریقہ پتہ ہو تو پھر سر ادھر ہو، پاؤں ادھر ہوں، اور پوری کروٹ پر آدمی ایسے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے پاؤں سے لے کر سر تک پورا بدن قبلے کی طرف ہو۔ یہ سنت طریقہ ہے سونے کا بھی، اور یہی سنت طریقہ ہے میت کو قبر میں لٹانے کا بھی۔ بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے تھوڑی سی مٹی رکھ دو تاکہ میت کی وہ لاش گرے نہیں۔ اب کرتے سیدھے چت لا دیتے اور پھر اس کا چہرہ پھیر دیتے۔ سنت کے مطابق تجھے دعائیں پڑھ کر کے قبر میں لٹاتا، پھر سنت کے مطابق تیرے اوپر مٹی ڈالتا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے بعد دفن کے بعد پھر تیرے لیے ایصال ثواب کی لین لگا دیتا۔ مدرسے سے بچے ختم کے لیے نہ بلانے پڑتے، یا قرآن خوانیوں کا اعلان نہ کرنا پڑتا۔ مروجہ جو رسم قرآن خوانی ہے ان کا اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو فرمایا، میں جو بات بیان کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، میرے محبوب، جن لوگوں کا مقصود صرف دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ ایسی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، آپ ان سے اعراض کر لیں، ان کا خیال دل سے نکال دیں۔ تو ہم نے تو آپ سے شفاعت کروانی ہے بھائی قیامت والے دن۔ دنیا میں اللہ پاک جب آپ کو فرما رہے ہیں کہ ان سے اعراض کر لیں تو شفاعت پھر کیسے ہو؟ آپ نے تو منہ موڑنا ہے۔ تو پہلی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے نا وہ کیا ہے بھائی؟ دنیا کی۔ دنیا جب دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے تو پھر آدمی کے دل دماغ پر یہی سوار رہتی ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو یہی غم لے کر، سارا دن جہاں گزرتا ہے یہی غم، اور رات کو تھکے ہارے جب بستر پہ آ کے لیٹتا ہے تو یہی سوچ، اور پھر رات کو خواب بھی اسی گیا۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ دنیا اور انسان، ان دونوں کا تعلق ایسا ہے کہ دنیا انسان کی ایک ضرورت ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ بالکل دنیا چھوڑ کر کے جنگل میں جا کے بیٹھے تو اس کی بھی اسلام تعلیم نہیں دیتا، لا رہبانیۃ فی الاسلام۔ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضرورت انسان کو پیش آتی ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے اس کی ایک بڑی عجیب مثال دی ہے انسان کی اور دنیا کی ضرورت کی۔ فرمایا انسان کی اور جو دنیا کی ضرورت ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی اور پانی۔ کشتی اور پانی، کہ کشتی کو پانی کی ایسی ضرورت ہے کہ بغیر پانی کے کشتی چل ہی نہیں سکتی، لیکن پانی کشتی کے لیے اسی وقت تک مفید ہے جب تک پانی کشتی کے نیچے رہے، تو پھر اس کو کنارے لگا دے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کشتی میں بڑا سوراخ ہو جائے اور پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ کشتی خود بھی ڈوبے گی اور اندر بیٹھنے والے جو ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ بس یہ دنیا اور انسان کا ایسا تعلق ہو کہ دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں
لیکن دنیا دل کے نیچے رہے بھئی، آس پاس رہے، دل کے اندر تو بس اللہ اور اللہ کی محبت ہی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہی، دل کے اندر اس کو نہیں گھسنے دینا۔ دل بیار دست بکار، دل میں یار کی محبت سمائی ہوئی ہو اور ہاتھ جو ہے نا وہ دنیا سے آلودہ ہوں، دنیا کا کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ پہلے بھی آپ کو مجھے یاد پڑ رہا ہے، ایک واقعہ سنایا تھا، عجیب واقعہ ہے۔ خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی سلسلے کے پرانے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بڑے کاروبار تھے، بحری جہاز ان کے چلتے تھے، اتنا بڑا وسیع کاروبار تھا۔ مولانا جامی رحمہ اللہ بھی ایک بزرگ تھے اپنے زمانے کے، وہ ان سے مرید ہونے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے دور دراز کا سفر کر کے۔ اس زمانے میں سفر بھی اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر بڑی مشقت والے سفر ہوتے تھے۔ جب ان کے پاس مرید ہونے کے لیے وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں کچھ پہلے دولت کی بھی ایک ملازم آ کے کہہ رہے حضرت فلانا جہاز پہنچ گیا ہے، ایک آ کے بتلا رہا ہے غلام کہ حضرت فلانا جہاز مال لے کے روانہ ہو گیا ہے۔ یہ مجلس میں خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، حضرت بیان بھی فرما رہے ہیں، مریدین آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ان کے دل میں ایک وسوسہ سا آیا کہ کہاں آ گیا ہوں، میں تو آیا تھا اللہ کی تلاش میں کہ کوئی اللہ والا ملے جس سے بیعت ہو جاؤں اور اللہ کی محبت نصیب ہو، اللہ پاک تک پہنچوں میں۔ یہ تو کوئی دنیا دار لگ رہا ہے۔ تو یہ شاعر بھی تھے فارسی کے، تو انہوں نے ایک مصرع کہا، دل میں کہا، نہ مردست آ کے دنیا دوست دارد، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، وہ کامل مرد نہیں ہو سکتا جو دنیا سے محبت رکھتا۔ میں کہاں آ گیا ہوں؟ مایوس ہو کر کے حضرت کو بتائے بھی نہیں اور وہاں سے کھسک کے اٹھ گئے۔ سفر کر کے آئے تھے، تھکے آ رہے تھے، قریبی بستی کی مسجد تھی، تو مسجد میں آ کر کے جو ہے نا لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ جیسی آنکھ لگی تو قیامت کا منظر خواب میں دکھائی دیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ بھائی قیامت نے قائم ہونا ہے، یہی مضمون بیان ہو رہا ہے نا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہان بھی ہے، جس کو ہم بھولے ہوئے۔ خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، افراتفری ہے، مخلوق بھاگ رہی ہے ادھر ادھر، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ایک آدمی نے ان کو پکڑ لیا کہ تم نے دنیا میں مجھ سے اتنے پیسے لیے تھے اور ادا نہیں کیے تھے کہ تمہاری موت آ گئی، وہ پیسے اب دینے آپ۔ یہ بیچارے اس کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے یہاں پیسے کس کے پاس ہیں کہ میں ادا کروں، اور وہاں تو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی کشمکش میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی، وہ پیر صاحب، اپنے خدام سمیت سواری کے اوپر وہ سوار ہیں، شاہانہ سواری ہے ان کی، اور آس پاس مریدوں کا اور خدام کا ایک مجمع کثیر ہے۔ ان کی سواری جو ہے نا ان دونوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس آدمی سے کہا بھائی اس مولوی جامی بیچارے کو کیوں پکڑا ہوا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا اس نے میرے پیسے دینے۔ انہوں نے کہا اپنے خدام کو کہا بھی ادا کرو جامی کا حق، ہم نے جو دنیا میں اتنا سارا کمایا تھا وہ کس لیے کمایا تھا، ادا کرو جامی کا حق اور اس بیچارے کی جان چھڑاؤ۔ بس یہ منظر دکھائی دیا اور آنکھ کھل گئی۔ اللہ کی شان کے جیسے آنکھ کھلی تو واقعتاً مسجد کے دروازے پر
خواجہ عبید اللہ احرار کی سواری کھڑی ہوئی تھی سبحان اللہ، خدام کے مجمع کے ساتھ. یہ پاؤں کے اوپر گر پڑے، معافی مانگی، انہوں نے اٹھا کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ ایسے نہیں، وہ جو تم میری مجلس میں جو شعر کہا تھا نا وہ شعر پہلے سناؤ گے مجھے. وہ صاحب کشف بزرگ تھے، اللہ والوں کو الہام بھی ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا وہ شعر مجھے پہلے سناؤ تو پھر معافی ملے گی. اب یہ مجبور تھے، انہوں نے وہ شعر سنایا کہ شعر تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارد، وہ اللہ والا نہیں، کامل مرد نہیں جو دنیا سے محبت رکھتا ہے. تو خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بالکل درست ہے، آپ کا یہ شعر بالکل درست ہے، لیکن یہ آدھا ہے. اگلا مصرع اس کے ساتھ یہ اور ملاؤ، ولے دارت برائے دوست دارت. اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دنیا سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے، تو پھر وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اللہ والا ہو سکتا ہے. ہمارا جو دنیا سے تعلق ہے وہ اللہ کے لیے. تو دوسری بات یہ سمجھیں کہ دنیا کے بغیر چارہ نہیں ہے بھائی. دنیا انسان کے لیے ایسے ضروری اور مجبوری بنی ہوئی ہے جیسے کشتی کے لیے پانی، گھر کوٹھی اور بنگلے کے لیے بیت الخلاء. لیکن اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تب کشتی اور کشتی والوں کی ہلاکت ہے. اور ایک آدمی کوٹھی پوری کو چھوڑ کے بیت الخلاء میں بستر لگا لے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ضرورت کی چیز ضرورت کے حد تک. اور تیسری بات یہ سمجھیں کہ ایک ہے حب دنیا اور ایک کیا ہے بھائی؟ کسب دنیا. ایک ہے دنیا سے محبت کرنا، دل کی گہرائیوں میں دنیا رچ بس جائے، اور ایک ہے دنیا کمانا. کسب دنیا اور چیز ہے اور حب دنیا کیا ہے؟ اور چیز. کسب دنیا کا تو حکم آیا ہے، حلال کمانا تو فرض ہے، عبادت ہے. اگر دنیا کمائے گا نہیں تو بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ بہن بھائیوں کے، خاندان والوں کے، پڑوسیوں کے، مہمانوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ صدقہ خیرات کیسے کرے گا؟ اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرے گا؟ تو دنیا کمانا جو ہے وہ معیوب نہیں ہے. دنیا سے دل لگانا جو ہے نا وہ کیا ہے کہ دنیا اس طرح حاوی ہو جائے بندے کی سوچ پر، دل پر، دماغ پر، اوقات پر کہ نمازیں جا رہی ہیں، روزے جا رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. آج کل وہ ویڈیو میں دیکھتا تو نہیں، لیکن بچے کبھی کبھی مجبور کر کے دکھا دیتے. وہ آج کل ایک لطیفے والی ویڈیو بھی چلی ہوئی ہے، ایک شیخ صاحب نے رومال لٹکایا ہوا ہے تو اس سے کوئی سوال کرتا ہے بیوی بچوں سے جو ہے نا محبت کیوں؟ کہتا ہے پیسہ. دکان کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے پیسہ. ہر بات کا جواب اس نے کیا دیا؟ پیسہ. تو اس نے کہا یار پیسے کو ذرا سائڈ پہ کرو، میری بات کا جواب دو. اس نے پھر کوئی سوال کیا تو کہتا ہے وہ جو آپ نے سائڈ میں کیا ہوا ہے نا وہی پیسہ. تو وہ جو سائڈ والی چیز ہے نا ایسے چھا جائے. حضرت مجذوب کا ایک شعر ہے، کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ. کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ، دھواں دینے لگتا ہے پھر یہ چراغ. دھواں دینے لگتا ہے پھر یہ چراغ، تو اس کی لو کو ذرا مدھم رکھ. تو دنیا کی کمائی اور کسب یہ تو کئی پیغمبروں نے کیا ہے، صحابہ نے کیا. عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے تاجر تھے کہ ہر اس زمانے کے جتنے مشہور شہر تھے ہر شہر میں ان کی تجارتی منڈی تھی، اور جب تجارت کا مال آتا تھا تو وہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. وہ بینک میں نہیں تھے، جب صندوق نہیں تھے، وہ کونے میں دراہم اور دینار کے ڈھیر لگا دیتے. اور دل ایسا تھا
کہ دسترخوان پہ 300 آدمی بیٹھا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، سارے دن کا روزہ ہے، افطاری کا وقت ہے، جب کھانا لگا دیا جاتا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو یاد کرتے کہ آپ کے چچا جان سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے اور کفن مہیا نہیں تھا، ایک چادر تھی اور سر پر ڈھانکا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانکا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ مصعب ابن عمیر شہید ہوئے، ان کے لیے کفن نہیں تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ساری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا، صاحب دل تھے رونا شروع کر دیتے، ایسے روتے کہ سارا مجمع روتا، کئی وقت کا فاقہ اس طرح ہو جاتا۔ حضرت عثمان غنی تاجر تھے، صدیق اکبر تاجر تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو بھائی کسب دنیا اور ہے، حب دنیا کیا ہے اور ہے۔ دل دنیا کی محبت میں پھنسا ہوا نہ ہو، دنیا بے شک کمائے، اس کے بغیر تم دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا۔ وہ دنیا جو نمازوں سے روکتی ہے، جماعت کی نماز ہمارے رشتہ دار ہیں، اللہ نے بڑا مال دیا، پہلے بڑے نمازی پکے، جماعت کے پابند، تکبیر اولیٰ کے پابند، صف اولیٰ کے پابند، اب سب کچھ گیا۔ جب مال زیادہ آیا تو کام اتنا پھنس گیا، اتنا آدمی پھنس گیا کہ اب جماعت جا رہی ہے، تکبیر اولیٰ جا رہی ہے، صف اولیٰ جا رہی ہے، تبلیغی جماعت میں وقت لگاتا تو وہ جا رہا ہے، چلنے کے لیے کون جائے، 40 دن کاروبار کون سنبھالے گا، روزے کے لیے کون جائے، پیچھے کام کرے گا۔ تو دنیا کمائے ضرور، اس کے بغیر تو صدقہ خیرات کیسے کرے گا، بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا۔ تو خلاصہ یہ 3 باتیں آج تمہیدی بیان ہوئے، اصل بات بیان کرنی تھی دنیا اور آخرت کا۔ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے، انبیاء علیہ السلام نے، اللہ والوں نے قرآن و حدیث نے ایک تقابلی جائزہ بیان فرمایا ہے کہ بندے کو اگر وہ سمجھ میں آ جائے جو حقیقت آخرت کی وہ سمجھانا چاہتے ہیں، تو بندے کو یہ جو کچھ کر رہے، کھا رہے، پی رہے، کما رہے، اسے گھن آنے لگے کہ میں کس گند میں پڑا ہوا ہوں اور اللہ پاک نے کیا چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں، میں اپنے بچوں کو کس گند میں ڈال رہا ہوں اور کس چیز سے میں ان کو بچا رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس آیت میں بھی اللہ پاک نے انسانوں کا یہ شکوہ کیا، بل تؤثرون الحیات